السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نمل کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ منفرد نبی ہیں جن کو اللہ نے دنیاوی بادشاہت اور عزت اور عظمت بھی بہت زیادہ نصیب فرمائی تھی۔ ایسی نصیب فرمائی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات پر بھی اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی تھی۔ یہ آیت انہی کا قول ہے، یعنی انہی کی بات ہے جو انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، زمین پر لشکر ان کے اوپر ہوا میں اڑ رہا تھا، زمین پر چونٹیوں کی آواز انہوں نے سنی۔ یعنی اللہ نے اتنی قدرت عطا فرما رکھی تھی کہ چونٹیوں کی گفتگو سن رہے ہیں فضاؤں کے اندر۔ چونٹی، سردار چونٹی یہ کہتی ہے باقی چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں جلدی کرو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ رونق ڈالے، کچل ڈالے تمہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، گفتگو سنی، تو مسکرائے کہ اللہ نے مجھے کتنی قوت، کتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ اب اس موقع پر جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے مجھے یہ بڑی منفرد نعمت عطا فرما رکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس موقع پر اپنے لشکریوں کے سامنے، اپنی فوج کے سامنے کسی فخر کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ یہ دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے تو توفیق عطا فرما، ان اشکرہ کہ میں شکر کروں۔ شکر تو کرتے ہی تھے پہلے، یعنی شکر کے اندر اور آگے بڑھ جاؤں، شکر کی جس منزل پہ میں موجود ہوں یا اللہ مجھے اس سے اور آگے بڑھا دے۔ کس شکر پہ؟ نعمتک التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر کی ہے، یعنی کسی اور پر یہ نعمت موجود نہیں ہے، آپ نے جو نعمت مجھ پر کی ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کروں۔ وعلی والدی، اور وہ نعمت جو آپ نے میرے والدین پر کی اس پر میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تو ایک اور بات نوٹ فرمائیں کہ انبیاء کی دعاؤں میں، انبیاء جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم
روزانہ ہم دعا پڑھتے ہیں تحیات میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو انبیاء کی دعاؤں میں وہ اپنے والدین کو ضرور شامل کیا کرتے ہیں۔ اچھا، والدین کو دعاؤں میں شامل کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس بندے پر نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ والدین کو تو جو فائدہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن اس بندے کا اپنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر اپنی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ نعمت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر تھی، لیکن جب دعا کی تو انہوں نے اپنے والدین کو بھی شامل فرمایا، اور آگے کیا فرمایا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یا اللہ مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں وہ عمل کروں جو تجھ کو راضی کر دے، ایسے نیک عمل کروں جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اچھا، انبیاء سے کوئی نیک تو نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو سکتا ہے؟ نبی تو آخری مقام پہ ہوتا ہے نا، یعنی اس کائنات کی جو بزرگ ترین ہستیاں ہیں، جو منتخب ہستیاں ہیں، وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء بھی صالحیت کے، ہدایت کے اگلے درجوں پہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ درجے اتنے لا انتہا ہیں کہ اللہ ہی ان کو جانتا ہے، اس لیے انبیاء بھی اس دعا کو کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بھی اللہ انسان پر کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پر فخر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ کہتے ہیں درخت کو جب پھل لگتا ہے درخت جھک جاتا ہے، اور عام طور پر انسان اکڑ جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، لیکن اکڑے ہوئے درخت ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ جو درخت اکڑے رہتے ہیں نا، وہ تیز آندھیوں میں، ہواؤں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور گھاس جو ہے بڑی عاجز ہوتی ہے، یہ آندھی میں ٹوٹتی نہیں، لیٹ جاتی۔ اس لیے اگر انسان عاجز بنے گا تو اللہ اس کو بچائے رکھے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں، اللہ اس کو بچا کے رکھے گا، اور اللہ اس کے صدقے اس کے مرتبوں کو اور بلند کرے گا۔ یہ ہوتا کیا ہے، ایک خاموش بیماری عام طور پر ہم سب کو لگ جاتی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ وہ خاموش بیماری کیا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس بیماری کا نام ہے نعمتوں کا عادی ہو جانا۔ انسان نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا استحقاق ہے، مجھے میرا رائٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، رائٹ نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کا جب انسان عادی ہوتا ہے تو پھر شکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میرا حق ہے، مجھے مل رہی ہیں، کس بات پہ شکر ادا کروں۔ یعنی انسان صبح کو صحت سلامتی کے ساتھ نیند سے بیدار ہو جائے اور وہ بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ یعنی صبح کو جب آپ نیند سے اٹھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صحت مند ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ لیکن اتنے ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سارا دن جو ہے ہم محنت، دوڑ دھوپ بھاگ کر کے آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، بیوی بچے، گھر بار سب خیریت سے ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، معمولی تھوڑا ہے۔ لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیوی بچے، میرا گھر بار، جان مال سب خیریت سے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں اور بازار جا کر چیزیں خریدتے ہیں، جتنی چیزیں آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر بندے کو نصیب نہیں ہے، ہر بندے کو نصیب نہیں ہے کہ جتنی کوئی چاہے وہ خرید لے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر میں سبزی کی دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں، خود خریدتا ہوں۔ اچھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ سبزی پوچھتے تھے کہ یہ 5 کلو کتنے کی ہے، ایک دھڑی کتنے کی ہے، آدھی کتنے، اب کیا کہتے ہیں، ایک پاؤ کتنے کی ہے۔ اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ زمانہ آگے سبزی پاؤ کے حساب سے ریٹ، وہ سبزی والا بھی پاؤ کے حساب سے بتا رہا ہے، پوچھنے والا بتا رہا ہے۔ اب میں وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی اس سے ریٹ نہیں پوچھا، تو میں 2 4 5 کلو خرید لیتا ہوں، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ یعنی اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں لوگ پاؤ کے بھاؤ سے یہ اس کا ریٹ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے یہ تکلف ضرورت کرنے کی پیش نہیں آتی
اور میں 2 4 5 کلو جو بھی ہے 1 2 کلو خرید لاتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ارد گرد کے ماحول کو جب دیکھتا ہوں ایسے کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ہے، یہ بیماری جو ہے اس کا نام ہے نعمتوں کا عادی ہو جانا۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی چاروں طرف سے نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، یعنی جنات پر بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی، پرندوں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے، پہاڑوں پر اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی آواز اور گفتگو کو سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جانوروں کی گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ ہدہد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جنات کے ساری یعنی مخلوق اللہ نے متحد فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس منزل پر ہیں، یا اللہ مجھے اور شکر کی توفیق عطا فرما، میں تیرے شکر میں اور آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ شکر کے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً لازمی میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ یہ نعمت کا بڑھنا شکر کے ساتھ مشروط ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرے گا، جس بھی نعمت پر بھی شکر ادا کرے گا تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے تو انسان اپنے ایمان کی نعمت پہ شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے ایمان عطا فرمایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھے صحت عطا فرما رکھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، جو دیکھنے سے عاجز ہیں، جو سننے سے عاجز ہیں، جو مفلوج ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں جن کے اندر ہم دن رات گھرے رہتے ہیں، ان کا عادی نہیں ہونا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی چاہیے کہ یہ نعمتیں میرا استحقاق نہیں ہے، میرا رائٹ نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ آج مجھ سے چھین لے کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ، یعنی منٹ کے اندر اللہ محروم کر کے رکھ دے اور انسان کھڑے کے کھڑا رہ جائے، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اب دیکھیں جو شکر والے ہوتے ہیں، عروہ بن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، یعنی صحابی کے بیٹے ہیں، بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ لمبا ایک واقعہ ہے۔ اب ان کے کیا ہوا، ایک دفعہ کوئی مسئلہ پیش آیا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب ٹانگ کاٹنا کوئی معمولی کام تو ہے نہیں۔ اب جب لوگ جو ہے ان کو دلاسا دینے کے لیے آئے، ان کو یعنی تسلی دینے کے لیے آئے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ 4 اعضاء اللہ نے مجھے دیے تھے، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں، ایک ہی لیا نا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ چاہتا تو 4 بھی لے جا سکتا تھا، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے 1 واپس لیا ہے، 3 میرے پاس۔ اسے 4 بیٹے تھے، 1 بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگ پھر دلاسا دینے کے لیے آئے، کہ تعزیت کرنے کے لیے آئے، تو کہنے لگا نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 1 ہی واپس لیا نا، 3 تو میرے پاس ہے۔ یعنی جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر بات میں شکر کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہر وقت اپنی زبان پر اس کو یاد رکھنا چاہیے، جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی انسان میں، بلکہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے کہ میں تو ہر وقت نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہوں۔ انسان کی طبیعت بڑی عجیب ہے، یعنی انسان ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کیا ہے جو نہیں ملا، اور یہ کبھی نہیں دیکھتا وہ کیا کیا ہے جو مجھے ملا ہے۔ اور اگر کبھی حساب لگانا شروع کرے تو جو ملا ہوتا ہے وہ نہ ملنے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن طبیعت نیگیٹو دیکھتا ہے انسان عام طور پہ، وہ بس اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، وہ مجھے جو نہیں ملا، ارے جو ملا ہے اس کو بھی تو دیکھو۔ کتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو آپ کو ملی۔ اس لیے ایک حدیث کے مطابق ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، یعنی اگر شکر ادا کرنا ہے تو دین کے اندر اپنے سے اوپر دیکھو، آگے دیکھو، تاکہ مزید آگے بڑھ سکو کہ وہ اتنا عمل کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا۔ اور دنیا کے اندر نیچے دیکھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور کتنے بندے ایسے جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے توکل کی، آپ کو یاد ہوگا توکل کی بات ہو گئی تھی۔ توکل سے ملتا جلتا ایک اور کانسیپٹ ہے قناعت، قناعت۔ اب قناعت کے بھی ہم غلط مفہوم سمجھتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے، کہ کیا کر رہا ہے جی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ قناعت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ قناعت کے دو سرے ہیں، ایک طرف قناعت ہے، دوسری طرف حرص اور لالچ۔ یعنی اگر آپ اس طرف بڑھ جائیں، اس طرف قناعت ہے، اور آگے بڑھتے جائیں تو پھر حرص اور لالچ، ہوس کی وادی میں آپ شامل ہو جاتے ہیں۔
یعنی اگر کنات کی وادی کو چھوڑ دیں تو اگلی وادی جو ہے وہ ہرس کی ہے، ہوس کی ہے، لالچ کی ہے، اس میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کنات کا ایک اور شیڈ جو ہے جس سے ہم غلط یعنی مفہوم لیتے ہیں وہ ہے سستی اور کاہلی، یعنی اپنی سستی اور کاہلی کو ہم کنات کا نام دے دیتے ہیں، جس سے ہم دیکھا نا ہم بے بسی کو ہم صبر کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عربی میں قرآن مجید میں جو کنات کا مفہوم ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ کنات کا مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے اندر ہے یا قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بھرپور کوشش کرے، حلال ذرائع کے اندر، جائز ذرائع کے اندر رہتا ہوا جو کوشش کر سکتا ہے کرے، اچھا اس کوشش پہ پھر جو مل جائے اس پہ پھر کنات کرے، پھر گلا شکوہ نہ کرے، پھر کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا فرما دی، کہ بس یہ ٹھیک ہے میری قسمت میں یہی تھا کہ لازمی نہیں کہ مجھے اتنی محنت پہ اتنا مل جائے، اب یہ اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ یعنی حلال کوشش کرنے کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ کنات ہے۔ سستی کا نام کنات نہیں ہے کہ میں کام ہی نہیں کرتا، میں کاہل ہوں، میں سست ہوں اور میں سمجھوں بجے کنات کرنی چاہیے کہ یار بہت ہے، نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا خوب کماؤ، آگے بڑھو اور اس کو نیک کام میں خرچ کرو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اچھے اچھے کاموں پہ خرچ کرو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ سست رہیں اور کاہل رہیں، اسلام کو طاقتور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ پسند ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک ساتھی ہیں بڑے عاجز سے بنے ہوئے، بڑے آہستہ آہستہ جھوم چلے جا رہے ہیں۔ میں کیا ہوا تم بیمار ہو؟ کہ نہیں۔ میں کیوں ایسے چل رہے ہو؟ صحت مندوں کی طرح چلو، پتہ چلے کہ تم صحت مند آدمی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا نام عاجزی نہیں ہے، عاجزی تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے کنات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ جائز ذرائع کے اندر اور جائز کوشش کرنے کے بعد، حلال کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ جو دے دے پھر اس پر راضی ہو جانا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے عطا فرمایا، یعنی اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور کوشش نہ کرنا اور پھر کہنا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یہ غلط ہے، یہ اللہ پہ الزام دینا ہے۔ کوشش آپ نے خود نہیں کی اور پھر کہا جی بس میں راضی ہوں، بس یہ نہیں کافی، نہیں، یہ غلط ہے۔ اب کنات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے بہت دفعہ بیان کیا، آج بھی بیان کر دیتا ہوں، ہمیشہ بیان کرنے کے قابل ہے کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قطر اللہ شہاب کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور رائٹر ہیں ہمارے ملک کے۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب شہاب نامہ میں کہ میں اس زمانے میں جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا، جھنگ کے اندر میری پوسٹنگ تھی، اور لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کچھ زمین جو ہے الاٹ کر سکتا ہے، لیز پہ دے سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوتی ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، تو میری 4 بیٹیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، آمدنی میری کوئی ہے نہیں ہے، اب ان کی شادی بھی کرنی ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تنخواہ تو میری معمولی سی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ زمین الاٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کچھ زمین جو ہے بنجر زمین جو ہے پڑی گورنمنٹ کی وہ مجھے الاٹ کر دیں، تو میں اور میری بچیاں جو ہے مل کر محنت کریں گے، محنت کر کے اس کو آباد کریں گے، اللہ اس میں برکت دے گا، تو اس سے میں اپنی بچیوں کی شادی بھی کر دوں گا، پھر میں نے حج بھی کرنا ہے، میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قطب لکھتے ہیں کہ وہ بات اس کی میں نے سنی تو میں نے کہا آپ اگلے ہفتے تشریف لائیے پھر دیکھتے ہیں۔ تو اس ایک ہفتے کے دوران کہتے ہیں میں نے اس کی تحقیق کروائی کہ یہ بندہ جینون ہے یا نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس کے گاؤں سے ارد گرد سے تحقیق ہوئی کہ بندہ واقعتاً جینون ہے، بہت نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، وسائل واقعی موجود نہیں ہے۔ کہتے جب مجھے تسلی ہو گئی کہ بندہ ٹھیک ہے، جینون ہے، تو اگلی دفعہ جب وہ آیا تو میں نے 25 ایکڑ زمین جو ہے اس کو الاٹ کر دی۔ اب 25 ایکڑ ایک معقول رقبہ ہے جو کسی کو مل جائے۔ کہتے ہیں وہ بڑے صاحب خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت ہو گئے۔ اب کہتے وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گیا، اب میں وہاں سے میری پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی، چلتے چلاتے 15-20 سال گزر گئے۔ تو میں اس وقت کہتے ایوب خان، صدر ایوب خان کا سیکرٹری تھا اور میری پوسٹنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی۔
تو وہاں غالباً کہتے 20-25 برس اس بات کو گزر چکے ہوں گے. تو میں ایک دن اپنے دفتر میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک رجسٹرڈ لیٹر ملا، رجسٹری ملی، اور اتفاق یہ ہے کہ ایوب خان بھی ساتھ ہی کھڑے تھے. کہتے میں نے اس لیٹر کو کھولا. اب اس لیٹر کو کھولا تو اس کے اندر ایک زمین کے کاغذات تھے اور ایک خط تھا. کہتے میں نے خط پڑھا تو خط کے اندر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ جناب قدرت اللہ صاحب، آپ تو مجھے بھول گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو نہیں بھولا. فلاں سن کے اندر جھنگ میں آپ نے یہ زمین مجھے الاٹ کی تھی. میں نے، میری بیوی نے، میری بیٹیوں نے مل کے اس زمین کو آباد کیا. اللہ نے خوب برکت دی. میں نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی اور میں نے اس زمین سے حج بھی کیا. میری بیوی نے، بچیوں نے بھی حج بھی کیا. الحمدللہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. میں جو کرنا چاہتا تھا وہ سب پورا ہو گیا. قدرت اللہ صاحب اب اس زمین کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب یہ کسی اور ضرورت مند کو عطا فرما دے. اللہ اکبر. یہ ہے قناعت. انسان کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. ان قناعت کا مطلب ہے کہ جب ایک معقول حد تک مل جائے تو پھر انسان رک جائے، پھر آگے سے آگے ہوس لالچ، یعنی پھر ہوس اور لالچ کی وادی میں داخل نہ ہو اور دوسری طرف سستی کے اندر بھی نہ جائے، کاہلی کے اندر بھی نہ جائے. کہتے جب یہ خط پڑھا تو مجھے رونا آ گیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یعنی 25 ایکڑ زمین کو چھوڑ دینا، لوگ تو 1 انچ زمین نہیں چھوڑتے، 25 ایکڑ کو چھوڑ دینا. اور وہ کہتا ہے قدرت اللہ صاحب اب یہ زمین آپ کسی اور کو دے دیں ضرورت مند کو تاکہ اس کے کام آئے. میرا کام تو پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا. کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. صدر ایوب نے پوچھا کہ قدرت اللہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ واقعہ ہوا، دیکھیے یہ خط دیکھیے. کہتے اچھا ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں کہ واقعی انہی کی وجہ سے تو یہ ملک قائم ہے، اللہ انہی کے صدقے سے اس ملک کو قائم رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے قناعت. یعنی قناعت کے مفہوم کو آپ نے سمجھنا ہو تو اس واقعے کو یاد رکھیں، آپ کو کبھی غلطی نہیں لگے گی. یعنی جب ایک حد تک ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر انسان پھر ہر حرص کی، ہوس کی اور لالچ کی وادی میں شامل نہ ہو، تو رک جائے، اپنے ہاتھ کو روک لے، بس کافی ہے، میری ضرورتیں پوری ہو گئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اپنی سستی اور کاہلی کو بھی قناعت کا نام نہ دے. یعنی کام کرنا نہیں چاہتا، سست ہے، کاہل ہے، اور کہتا بچی قناعت کرنی چاہیے. اسے یہ جو تصورات ہیں ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھی سنت ادا فرمائے.